بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک نئی سٹوری لے کے آپ کا میزبان اشرف شریف حاضر خدمت ہے۔ سٹوری بلوچستان سے تعلق رکھتی ہے اور حالیہ دنوں میں وہاں پہ کچھ ایسی تبدیلیاں آئی ہیں، ایسی موومنٹس ہوئی ہیں کہ ملکی سیاست میں ایک ہلچل مچ گئی۔ ہلچل کیسے مچی کہ مسلم لیگ نون کے دو اہم رہنما، ایک سابق وفاقی وزیر ہے اور ایک سابق وزیر اعلیٰ، وہ دونوں مسلم لیگ نون چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں شامل ہو۔ میری مراد ثناء اللہ ظاہری اور جناب عبدالقادر بلوچ، دونوں بڑے اہم رہنما ہیں، نمایاں نام ہے بلوچستان کی سیاست کا، اور وفاق اور بلوچستان کے رشتے کو برج کرنے والی شخصیات میں سے ان دونوں کو شمار کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے بڑی اہمیت ہے کہ بلوچستان میں ہمیشہ ایسی شخصیات کم رہی ہیں جو وفاقی سیاست کرتی ہیں، ورنہ عام طور پہ علاقائی اور صوبائی سیاست میں نامور ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن وفاق کی سیاست میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والی شخصیات کم دیکھنے میں ملتی ہیں۔ اس میں ماضی میں کچھ بڑے نام ضرور تھے، اکبر بگٹی تھے، ظفر اللہ جمالی صاحب تھے، وہ تو وزیر اعظم بھی رہے، تو اس طرح کے کچھ لوگ تھے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں جو لوگ ہیں، اور ہیں والے لوگوں میں سے ثناء اللہ ظاہری اور عبدالقادر بلوچ یہ اہم شخصیات تھیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ مسلم لیگ نون تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، اس کا بیانیہ جو ہے وہ مقبول ہو رہا ہے، لوگ پسند کر رہے ہیں، تو پھر ایسی کیا بات ہے کہ اس کے اہم رہنما پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ واقعہ چند ماہ پہلے کا ہے، یہ ان دنوں کا ہے، بلکہ پچھلے سال کا ہے، کہ جب مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کوئٹہ میں ایک جلسہ کر رہے تھے، اور اس جلسے میں عبدالقادر بلوچ، لیفٹیننٹ جنرل عبدالقادر بلوچ اور ثناء اللہ ظاہری جو ہیں، ان کو مریم نواز نے نظر انداز کیا۔ نظر انداز اس وجہ سے کیا کہ مریم نواز جس بیانیے کو نواز شریف کا موقف کہہ کے لوگوں کے سامنے رکھ رہی تھی، ان دونوں کو اس سے اختلاف تھا۔ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ والا موقف بلوچستان کے اندر پیش کیا جاتا ہے تو یہاں پہ پہلے ہی انریسٹ ہے، کئی ایسے دھڑے ہیں جو ریاست کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، بیرونی طاقتوں کی یہاں پہ مداخلت بہت ہے۔ ان حالات میں اس طرح کا موقف، سیاسی موقف سے زیادہ جو داخلی طور پہ انتشار کا باعث بن سکتا تھا، اس کو وہاں پہ قبول کرنا اور اس کے فروغ کے لیے کام کرنا ملک دشمنی کے برابر تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ یہ دونوں آہستہ آہستہ مسلم لیگ نون کی سیاست سے دور ہوتے چلے گئے۔ ان کے دور ہونے کا اندازہ مریم نواز کو بھی ہو گیا، اور انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹس دی کہ جس میں کہا کہ جنہیں نواز شریف کا بیانیہ قبول نہیں ہے وہ پارٹی چھوڑ دیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو ریٹائرڈ جرنیل پارٹی میں ہیں، انہیں اگر نواز شریف کا بیانیہ قبول نہیں تو وہ پارٹی چھوڑ دیں۔ تو یہ باتیں جو ہیں انہوں نے اثر کیا، اور بلوچستان کے وہ لوگ مسلم لیگ سے جن کا تعلق تھا اور جو وفاق کی سطح پہ اپنا کردار ادا کر رہے تھے، انہوں نے اپنی حکمت عملی اور اپنی پوزیشن کو ریوزٹ کیا۔ انہوں نے اندازہ کیا کہ اگر وہ اسی طرح کے بیانیے کے ساتھ کھڑے رہے تو پھر ان کی سیاست کہاں پہ جائے گی، اور ریاست کے ساتھ ان کا جو ایک تعلق ہے اس پہ اس کے کیا اثرات رونما ہوں گے۔ تو سوچ سمجھ کے ان لوگوں نے کئی ماہ لگائے اور حالات کو دیکھا کہ اگر وہ مسلم لیگ نون چھوڑتے ہیں تو پھر کون سی ایسی جماعت ہے وفاقی جس کے اندر جا کے یا جس کے لوگ اسے عزت دے سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ تھا کہ یہ لوگ مسلم لیگ نواز چھوڑ کے تحریک انصاف میں چلے جاتے، تحریک انصاف اقتدار میں تھی، لیکن شاید کچھ اس میں یہ بھی بات تھی کہ یہ تانا نہ ملے کہ وہ بک گئے ہیں یا کسی لالچ میں آ گئے یا کسی خوف کا شکار ہو گئے۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے بجائے اس کے پی ٹی آئی کو جوائن کرتے پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بننا گوارا کیا۔ بلاول بھٹو نے انہیں اس میں خوش آمدید کہا، لیکن یہ صرف اتنا ہی نہیں، اس معاملے کا یہ معاملہ کہیں اس سے آگے اثرات رکھتا ہے۔ اثرات یہ رکھتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد مسلم لیگ نون کے پاس بلوچستان سے کوئی سینئر اور سنجیدہ رہنما نہیں رہ گیا۔ اب مسلم لیگ نون کے پاس
کوئی سیریس اور سنجیدہ رہنما وہاں پہ موجود نہیں ہے بلوچستان کے اندر. پارٹی کے جتنے لوگ ہیں وہاں پہ وہ جونیئر سطح کے ہیں. تو ان حالات میں اگر مسلم لیگ نون کو موومنٹ چلاتی ہے تو پھر وہ موومنٹ بلوچستان میں تو مقبولیت حاصل نہیں کر سکے گی، کیونکہ یہ دو شخصیات صرف نہیں آئیں، ان کے ساتھ کام کرنے والے بہت سے جونیئر لوگ، جونیئر جو قیادت ہے بلوچستان کی وہ بھی گئی ہے، پھر بہت سے کارکن جو ہیں ان کے وہ بھی گئے ہیں، اور عام طور پہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنہیں آپ الیکٹیبلز کہہ سکتے ہیں، جن کی نشستیں پکی ہوتی ہیں ہر انتخابات کے دوران. تو اس طرح سے مسلم لیگ نون نے بلوچستان میں لوز کیا ہے، اور اس کے اثرات مسلم لیگ نون کی سیاست پہ برے ہوں گے. اب بات یہ آئے گی کہ ان کے جانے کا پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا فائدہ ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی یہ دکھا سکتی ہے کہ اس کا جو ویژن ہے، اس کا جو موقف ہے جمہوریت کے حوالے سے، بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے، اس پہ لوگ اگری کر رہے ہیں. وہ یہ پولیٹیکلی اسے پروپیگیٹ کر سکتی ہے، وہ جائز ہے اس کا، اور اسی وجہ سے وہ بتا سکے گی کہ لوگ دوسریاں پارٹی چھوڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں. اور ایک اشارہ ہمیشہ یہ رہا ہے، جب بھی اگلے الیکشنز میں نئی آنے والی حکومت کی بات ہوتی ہے تو ایک اشارہ یہ ہوتا ہے کہ بلوچستان میں کس کے حکومت بنانے کی امکانات ہیں، اور یہ اشارہ ساری سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں. اس وجہ سے وہ کوشش کرتی ہیں کہ آئندہ انتخابات سے پہلے بلوچستان کے نمایاں لوگوں کو اپنی پارٹی کا حصہ بنا لیں، ایسے لوگ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی ریاست اور وفاق کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اگر یہ لوگ مسلم لیگ نون چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں تو اس سے پیپلز پارٹی ایک اچھا تاثر اور ایک اچھا پیغام دینے میں کامیاب ہو سکتی ہے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ذاتی طور پہ چونکہ آصف علی زرداری نسلاً بلوچ ہیں تو بلوچستان کے میں ان کے کنیکشنز ہیں، بلوچستان کے ساتھ ان کے روابط اچھے ہیں. پھر ان کے دور اقتدار میں اور ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے بی بی نے ایک وعدہ کیا تھا، بے نظیر بھٹو نے بلوچ عوام کے ساتھ، وہ اس کے لیے آغاز حقوق بلوچستان نامی ایک پروگرام بھی شروع کیا تھا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں. تو بلوچستان میں کئی حوالوں سے وہ انگیج ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی صورتحال پیدا کر دی جائے کہ اگلے الیکشنز 1 سال کے بعد ہوں یا 2 سال کے بعد، تو اس میں پیپلز پارٹی زیادہ سے زیادہ شیئر لے سکے. اب اس کا نقصان نون لیگ کو ہوا اور فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوا. اور فائدہ اگر پیپلز پارٹی کو ہوا اور مسلم لیگ نون کو نقصان ہوا تو یہ کس کی وجہ سے؟ یہ بات سوچنے کی. ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ شخصیت جب سے مسلم لیگ نون میں اس نے قدم رکھا تب سے بحران کا شکار ہے یہ پارٹی. ایک بڑی پارٹی یقیناً، اور اس کے فالوورز کی جو تعداد ہے وہ بھی لاکھوں میں ہو سکتی بلکہ ہے، اور وہ شخصیت ہے مریم نواز. مریم نواز کے ارد گرد جو شخصیات ہیں وہ ریاست پاکستان کے لیے کچھ بہت اچھے خیالات کے مالک نہیں، اور یہ ان کی تربیت ہے. مریم نواز اب بھی میرا خیال ہے کہ سیاسی امور کو بہت زیادہ نہیں جانتا، اور سیاسی امور کی پشت پہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے قومی اور بین الاقوامی امور کی وہ بھی انہیں حاصل نہیں. ذاتی زندگی میں انہوں نے نہ کبھی کوئی کاروبار کیا، نہ کوئی ملازمت کی، نہ انہوں نے کوئی خیراتی حوالے سے بہت بڑی اچیومنٹ ہے کام کرنے کے حوالے سے، اور رضاکارانہ زندگی بھی ان کی قابل ذکر نہیں ہے. تو اس صورتحال میں ایک ناتجربہ کار شخصیت کو آپ پارٹی کے عنان اقتدار اور اختیارات کا مالک بنا دیں گے تو پھر بڑی پارٹی جتنی بھی ہو وہ چھوٹی ہو جائے. تو ہم دیکھ رہے ہیں، اور افسوس کا مقام ہے مسلم لیگ کے جو حامی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی ہے کہ ایک بڑی پارٹی جو ہے وہ مریم نواز کی وجہ سے بحران کا شکار ہے، اور بلوچستان عملی طور پہ اگلے انتخابات میں مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں ہمیں کھڑا نظر آتا. بہت شکریہ. ہماری ویڈیوز دیکھیں اور سبسکرائب ضرور کریں. تھینک یو.